نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امید اسلام میں ہوں آپ کا میزبان منور احمد محمودی۔ آج میں ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنگ احد اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، اور اگر میں یوں کہوں کہ جنگ احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی جنگوں میں شہادتوں کے اعتبار سے بہت بڑی جنگ ہے۔ جتنی شہادتیں غزوہ احد کے اندر ہوئیں اتنی کسی بھی غزوے کے اندر نہیں ہوئیں، اور مرتبہ کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو غزوہ بدر اسلامی تاریخ میں مرتبہ کے حساب سے بہت بڑی جنگ ہے، اور غزوہ فتح مکہ یہ فضائل کے اعتبار سے بہت بڑی جنگ ہے۔ غزوہ احد کے اندر اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو فتح اور کامرانی سے نوازا، لیکن صحابہ کی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے یہ فتح جب شکست کے اندر بدل گئی تو دشمنوں نے پھر دوبارہ جب اکٹھے ہو کے حملہ کیا تو یہ فتح شکست کے اندر بدلی، تو دشمنان رسول آقا علیہ السلام کو گھیرا ڈال کے آپ کو قتل کرنے کے درپے تھے۔ یہ بہت نازک مرحلہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو میرے ان دشمنوں کو مجھ سے رفع کرے گا؟ تو چنانچہ 7 انصاری صحابی آگے بڑھے اور رسول اللہ کو بچاتے بچاتے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اسی طرح 6 صحابی نیچے شہید ہو کے گر پڑے۔ پھر 7ویں صحابی عمارہ بن یزید ابن سکن آگے بڑھے اور اتنی جاں فشانی کے ساتھ لڑے کہ ان کے جسم زخموں کے ساتھ چور چور ہو گیا، وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے گر پڑے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف طلحہ بن عبید اللہ اور دوسری طرف سعد بن ابی وقاص تھے، اور یہ اس جامرتی کے ساتھ لڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص کے لیے ایک جملہ کہا، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ سعد تجھ پہ قربان ہو جائیں، تم اور تیر چلاؤ۔ اور یہ جملہ ساری زندگی سعد ابن وقاص کو نہ بھولا، اور کہتے کہ رسول اللہ نے مجھے کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ پھر صحابہ کی جواں مردی کی وجہ سے اور صحابہ کی جد و جہد کی وجہ سے اور ان کی شجاعت کی وجہ سے پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو جب جنگ چھٹی، زخمیوں کو تلاش کیا گیا تو عمارہ ابن یزید آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ کسی نے کہا کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، میں تمہیں پانی پلا دوں، تو کہنے لگے نہیں، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا ہے، اگر تم میرے ساتھ کچھ تعاون کر سکتے ہو تو مجھے رسول اللہ کے قدموں کے اندر پہنچا دو۔ کتنے خوش نصیب تھے، تو انہوں نے عمارہ بن یزید ابن سکن کو اٹھایا اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زخموں سے چور، جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ کے سامنے ان کو ڈال دیا۔ تو عمارہ نے اپنے جسم کو گھسیٹا اور اپنے چہرے کو رسول اللہ کے قدموں کے اندر ڈال کے نگاہ رسول اللہ کے چہرے کی طرف اٹھائی اور زبان حال سے یہ کہا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی قرآن لے کے آئے گا، اور کسی کی شہادت کی گواہی بدر کی وادیاں لے کے آئیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی احد کی پہاڑیاں لے کے آئیں گی، اور عمارہ بن یزید ابن سکن کے شہادت کی گواہی رسول اللہ کے قدم لے کے آئیں گے، جس نے اپنے گالوں کو رسول اللہ کے پاؤں کے ساتھ لمس کرتے ہوئے، رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ اپنے گالوں کو لگاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ ان روحوں پہ، اللہ ان جسموں پہ، اللہ ان نفوس پہ جنہوں نے اپنے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے
اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی اولادوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا گھر بار رسول اللہ کے دین پہ لٹا دیا۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو رسول اللہ کے ان چوکیداروں کو، رسول اللہ کے ان وفادار اور جان نثار صحابیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے رسول اللہ نے کہا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ صحابہ کا غضب، صحابہ کے ساتھ مبغوض ہونا رسول اللہ کے ساتھ مبغوض ہونا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میرے ساتھ عداوت کی اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ سے باز آ جاؤ، اور رسول اللہ کے ان جانثاروں کا، رسول اللہ کے ان تابع داروں کا، ان فرمانبرداروں کا، ان پہرے داروں کا تہ دل سے قدر کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔